ملاوٹ کرنا یہ ایسا عمل ہے، خبیث عمل ہے کہ اس کی وجہ سے بندہ حقوق العباد میں ایسا پھنستا ہے کہ قیامت کے میدان میں جب تک جس کا مال لوٹا ہے وہ بندہ راضی نہ ہوگا تب تک اللہ رب العزت بھی راضی نہ ہوگا۔ اب آپ سوچیں، جو بندہ ہر روز ملاوٹ کرتا ہے، جو بندہ ہر روز لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، اب وہ 100 روپے یا 5 روپے یا تھوڑے پیسوں کا دھوکہ دیتا ہے، تو اتنے لوگوں کا حساب اس کے پلے روز آ رہا ہے، تو وہ ان لوگوں کا حساب قیامت کے میدان میں برابر کیسے کرے گا؟ صرف نمازوں سے وہ سمجھتا ہے برابر ہو جائے گا؟ نمازیں تو تول کے ان لوگوں کو دے دی جائیں گی جس کا اس نے مال لوٹا ہے دھوکے کے ساتھ۔ اس کی ساری نمازیں، اس کے سارے وظیفے، اس کے سارے روزے، یعنی بندہ مومن کی حقوق اللہ والی مقبول عبادات قیامت کے دن اللہ تول کے گن کے ان لوگوں میں بانٹ دے گا جن لوگوں کا اس نے مال لوٹا ہے، جن لوگوں کو دھوکہ دیا ہے، جن لوگوں کی جانوں سے یہ بندہ کھیلا ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ جیسے پوری توجہ انہماک کے ساتھ ہم حقوق اللہ ادا کرتے ہیں، اسی طرح حقوق العباد کو بھی ادا کیا جائے، اس لیے کہ حقوق اللہ تو فقط 2 رکعت نماز نفل پڑھنے سے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے سے، ندامت اور شرمندگی کے 2 آنسو بہا لینے سے حقوق اللہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن حقوق العباد وہ 2 نفلوں سے معاف نہیں ہوتے، وہ اللہ کی بارگاہ میں رونے سے نہیں ہوتے، وہ تب معاف ہوں گے جب پہلے بندہ راضی ہوگا۔ جس کا مال لوٹا اس کو یا مال واپس کیا جائے گا یا اس مال کا اس سے معافی لی جائے گی۔ اس کو ہم کہتے ہیں کہ معافی تلافی۔ بزرگوں کو پتا ہے جب شب قدر آتی، شب برات آتی تو وہ کہتے ہیں چلو چلتے ہیں لوگوں سے جا کے معافی تلافی کرتے ہیں۔ تو معافی تلافی کیا ہے؟ معافی ہے جو میں نے گناہ کیا اگلے بندے سے معافی مانگی جائے اور جو اس کا نقصان کیا اس نقصان کی تلافی کی جائے۔ یہ کام ہوگا، بندہ راضی ہوگا تب اللہ راضی ہوگا۔